صدا سے جھگڑا کر کے جا رہے ہیں، کسی کا مال ہتھیا کر جا رہے ہیں، تو حج کہاں قبول ہوگا؟ سود کے پیسے سے حج کر رہے ہیں تو حج کہاں قبول ہوگا؟ لیکن قربان جائیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام پر کہ فرمایا اپنے والدین کو، اپنی ماں کو، اپنے ابو جان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، مقبول حج کا، مقبول عمرے کا ثواب اللہ کی ذات تمہیں عطا کرے۔ کیا خرچ آتا ہے اس میں؟ اگر کوئی کہے کہ میرے تو والدین دنیا سے چلے گئے، مجھے کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی ذات نے یہ بھی آسان کر دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہ اپنے والدین کے جو دوست احباب ہیں، اپنا چچا ہے، اپنے ماموں ہیں، اپنی خالہ ہے، یا اپنے ابو کے دوست ہیں، اپنی امی کی سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ میں ایسا ہی رویہ رکھوں جیسے اپنے والدین کے ساتھ رکھتا ہوں یا والدین کے ہوتے ہوئے رکھا کرتا تھا۔ اللہ کی ذات مجھے والدین کی خدمت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس میں جو 10-15 لاکھ یا 10-15 روپے بھی خرچ نہیں آتا۔ لیکن آج ہم سے یہ نیکیاں مفقود ہو چکی ہیں۔ ہم نے جمعے کی نماز بھی صرف 2 فرض کو سمجھ لیا، بس 2 فرض پڑھ کے آئیں گے، سب سے آخر میں جائیں گے، سب سے پہلے بھاگ کے آ جائیں گے، بس جمعہ ہو گیا۔ جیسے کسی کو قرض دینا انہیں جلدی سمجھا جاتا ہے، پیسے پھینک کے آ جاتا ہے، یہ لے یار جان چھوڑ، واپس آ جاتا ہے۔ ایسے گویا کہ ہم نے اپنے رب سے قرض لیے ہوا ہے اور یہ قرض چکانا ہے۔ ہمارے رب کو ہماری نمازوں کی، ہماری 2 رکعتوں کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ تعلق بنائیں۔ یہ میری ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید ہماری تو کوئی ضرورت نہیں، مجھے کیا، میرے پاس تو کھانے کے لیے کھانا بھی موجود ہے، پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، پانی پینے کے لیے پانی موجود ہے، رہائش کے لیے گھر موجود ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے؟ اللہ بڑا راضی ہے جی۔ اللہ کی رضا تب ہے کہ جب اللہ مجھے اپنے در میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرا اللہ مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا نہیں کر رہا، میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے۔ میرے گھر میں وہی آتا ہے جو مجھ سے راضی ہے، جو مجھ سے ناراض ہے اسے میں اپنے گھر کے اندر قدم رکھنے نہیں دیتا۔ تو یہ رب کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں وہی قدم رکھے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ پھر مہمان کی بھی آگے کسوٹیاں ہوتی ہیں، مہمان کی بھی کیٹاگریاں ہوتی ہیں۔ کوئی اعلیٰ درجے کا مہمان ہے، کسی کو پروٹوکول زیادہ دیا جاتا ہے، اسے زیادہ دیر اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے، اسے رات ٹھہرایا جاتا ہے، اسے اپنے گھر کی ہر قیمتی چیز عطا کی جاتی ہے، اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ آپ میں ہمارے مہمان ہو، یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اسے اپنا گھر سمجھ کر اسے کھلایا جاتا ہے۔ لیکن بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں، آتے ہیں، ان کو کھانا کھلا کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں انہیں صرف چائے پلائی جاتی ہے، کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں آئے، دعا سلام کیا، نہ چائے پوچھا نہ کھانا پوچھا، بس چلے گئے۔ اس لیے ہم بھی دیکھیں، اسی پر اپنے آپ کو غور کریں، ہم اللہ کے کون سے مہمان بن کے آتے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اللہ کی ذات ہم اپنے گھر کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں، میرا مسجد کے اندر رہنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں، آیا میں مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوں، میں سب سے آخر میں آتا ہوں، سب سے پہلے جانے والا ہوں، مجھ سے تو اللہ کی ذات چائے پانی بھی نہیں پوچھتے، میرا اللہ سے اتنا تعلق کیوں نہیں ہے؟ بعض تو ایسے ہیں اللہ کی ذات 5 وقت ان کو بلاتے ہیں، میرے بندے میں چاہتا ہوں تو میرے سامنے جھکے، میں تمہیں عطا کروں۔ بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے، نماز میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی ذات سے مانگتا ہے، المصلی یناجی ربہ،
نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے اور اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں منواتا ہے۔ میرے رب مجھے یہ چاہیے، میرے اللہ مجھے یہ چاہیے، میرے اللہ مجھے یہ چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں لے میرے بندے یہ تیرے لیے تو ہے، تو میرے گھر میں آیا، مجھ سے مانگا، تجھے پتا ہے کہ میں دینے والا ہوں، میرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، تیرا کام مانگنا ہے، میرا کام دینا ہے۔ اللہ نے تو اپنے پیارے محبوب کو بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کل قیامت کے دن جب آپ سجدہ ریز ہوں گے اللہ کی ذات کے سامنے، حساب کتاب شروع ہو نہیں رہا ہوگا، ساری انسانیت اللہ کے پیارے محبوب کے پاس جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ہاں ہاں آج میں ہی سفارش کرنے والا ہوں۔ آپ اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، جب تک اللہ چاہیں گے سجدے میں رہیں گے۔ اللہ کی ذات، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات ایسی حمد و ثنا اس دن سکھائیں گے جو اس دن تک کسی نے نہیں کی ہوگی۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا۔ میرا اللہ مجھے کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو عطا، آپ کا کام مانگنا ہے، میرا کام دینا ہے، آپ مانگتے جائیے میں دیتا جاؤں گا۔ آپ اپنی محمدیت کا، آپ اپنی احمدیت کا اعتراف کرتے جائیے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، میں مانگنے والا ہوں، میرا اللہ معطی ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ فرمایا کہ میں تو مانگنے والا، اللہ دینے والا۔ اللہ فرمائیں گے لے میرے بندے، لے میرے محبوب، تیرا مسلک مانگنا ہے، میرا مقصد دینا ہے، میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا۔ جتنے بندوں کی سفارش کرانی ہے کرا لے، حساب کروانا ہے میں حساب کرتا چلا جاؤں گا۔ آج میرے جلال کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، لیکن میرے محبوب یہ تیری ہستی ہے کہ تو میرے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ جیسے مثال لیجئے سورج ہے، سورج کے سامنے کوئی بندہ اگر سورج کی ڈائریکٹ روشنی ہمارے پاس آئے، کوئی اب کسی دنیا کے اندر کوئی آنکھ اس سورج کو دیکھ نہیں سکتی۔ سورج کی اتنی حرارت ہے، سورج کی اتنی تیز جلال اور روشنی ہے کہ کوئی ڈائریکٹ سورج کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب چاند سورج کے ساتھ ملتا ہے پھر چاند کی مٹھاس، سورج چاند کا جمال اور سورج کا جلال آپس میں مکس ہوتے ہیں۔ چاند کے جمال کی وجہ سے بندہ سورج کی حرارت کو بھی برداشت کر لیتا ہے، ورنہ سورج کی حرارت کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی قرآن یہ اللہ کا جلال ہے، یہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، کوئی بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اے میرے بندو ذرا غور تو کرو، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، یہ پہاڑ ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، کوئی پہاڑ اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں، کسی پہاڑ کے اندر اتنی سخت نہیں، چاہے کوئی بھی بلند سے بلند پہاڑ ہو، یہ پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 ہو یا ماؤنٹ ایورسٹ ہو، دنیا کی بلند ترین چوٹی ہو، جس پہ بھی قرآن کا جلوہ آئے گا یہ تہس نہس ہو جائیں گے، لیکن ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ملا۔ اللہ کے محبوب پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جلال کے ساتھ جمال ملا۔ اللہ کی ذات نے یہ میرے سینے میں بھی منتقل کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن منتقل ہو گیا، بوڑھے بھی چاہتے ہیں میں قرآن حفظ کروں، قرآن منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ جلال کے ساتھ محبوب کا جمال ملتا ہے۔ قرآن پھر بندے کے جمال کی وجہ سے بندے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ بندے کی سکت نہیں کہ بندہ اللہ کے جلال کو برداشت کر سکے۔ بندہ تو سورج کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے جلال کو کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو ساتھ ملا کر میرے لیے بھی آسان کر دیا، آپ کے لیے بھی آسان کر دیا۔ آج میرے لیے، آپ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے اس قرآن کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے۔ میں سوچوں، آپ سوچیں میرا تعلق کتنا ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر یہ دیکھے قرآن کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے، میں قرآن کو کتنا وقت دیتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے گھر میں برکت آئے گی، جس کی وجہ سے میرے رزق میں برکت آئے گی، جس کی وجہ سے میری عمر میں، میرے علم میں، میرے عمل میں برکت آئے گی۔ آج اس قرآن کو پڑھنا میں نے چھوڑ دیا ہے، کیوں؟
میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے اللہ کی گفتگو کو چھوڑ دیا، میں نے اللہ کی نماز کو چھوڑ دیا، میں نے اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، خدا را آپ حضرات سے دست بستہ عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را اپنا تعلق رب کائنات کے ساتھ جوڑ لیں۔ اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی، مرنے کے بعد بھی اللہ کی قسم کامیاب ہو کے رہو گے۔ قبر میں قرآن روشنی بن کے آ جائے گا، منو مٹی کے نیچے جب اندھیرے میں ہوں گے، اللہ کی ذات نے روشنی کا بندوبست قرآن کو بنایا ہے۔ جو زندگی میں قرآن پڑھے گا اللہ کی ذات اس کی قبر کو روشن فرما دے گے۔ اس لیے ایسے ہی حشر کے دن قرآن ہی روشنی ہوگا۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا کہ تو اقرا، قرآن کو پڑھ اور ورتل، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ورتقے اور اوپر چڑھتا جا، جہاں جب تو پڑھے گا من الجنت والناس قرآن کی آخری آیت ہوگی، وہاں جنت میں آخری منزل پہ حافظ قرآن پہنچ چکا ہوگا، اور حافظ قرآن کے پڑھنے والے کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی اس دنیا کے سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ آج سورج کو میں اور آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنت کے اندر اس سورج سے تیز روشنی والے تاج میرے والدین کے سر پہ ہوں گے، اور میرے والدین حافظ قرآن کے والدین اس قرآن کے اس سورج سے تیز روشنی والے تاج کو اپنے سروں پہ رکھے ہوں گے۔ جب حافظ قرآن کی برکت سے حافظ قرآن کے والدین کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے، خود حافظ قرآن کو کیا پروٹوکول دیا جائے گا یہ نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ خدا را آج میرے آپ کی ذمہ کام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنی اولادوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ آج تھوڑا سا فنکشن ہمارے گھر میں آتا ہے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بڑے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے قرآن کی چھٹی کر دیتے ہیں، ہمارے بڑے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، قرآن کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ ناکام کوئی نہیں ہونا چاہتا، لیکن جو راستہ اختیار کیا وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ کامیاب ہر ایک ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی والا راستہ وہ بڑا کھلا راستہ ہے، لیکن اس راستے کو چھوڑ کر ہم نے بانے ہاتھ کے راستے کو پکڑ لیا اور ناکامی والے راستے پہ چل کر کہتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی پشاور والی گاڑی پہ بیٹھ جائے، کہے کہ میں کراچی پہنچ جاؤں گا، یہ خیال استو محال استو جنون، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے کہ پشاور جانے والی گاڑی پر بیٹھ کر بندہ کراچی پہنچے۔ کراچی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے ہی ناکامی والی گاڑی پہ بیٹھ کر کامیابی والے راستے کی فکر کر کے جنت میں پہنچنے کے خواب دیکھنا یہ بھی بڑا محال ہے۔ اس لیے خدا را اللہ کی ذات نے اب موقع دے رکھا ہے، یہ زندگی دے رکھی ہے۔ آج میں اور آپ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، قرآن والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اللہ کی ذات ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گی، مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کے ساتھ قرآن کا سچا اور سچا عاشق بنائے، آپ حضرات کو بھی قرآن کا سچا اور سچا عاشق بنائے، اور اپنی زندگیاں ہمیں قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔ کوشش کر لیا کریں تھوڑا جلدی آ جائے تاکہ